اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات میں پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، اس کائنات کے نظام پر متعین فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ اس بات کو باور کرتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کی نشانیوں سے حساب و کتاب کے دن کو سامنے آتے دیکھ کر یہ لوگ مارے خوف کے آنکھیں جھکا دیں گے، ان کے دل کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ اپنی بد کرداریوں کا انجام اب ان لوگوں کو یقینی دکھائی دینے لگے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم کو پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا جبکہ ہم کھوکھلی اور بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، قیامت کے دن دو جھٹکے ہوں گے، ایک میں اس کائنات کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا اور دوسرے میں ایک زوردار آواز پڑے گی، پھر سب لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر کان نہ دھرا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تو اللہ نے اس فرعون کو داستان عبرت بنا دیا، کیونکہ وہ آخرت کا منکر تھا۔ پھر سورۃ النازعات کے دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق تمہاری دوسری تخلیق سے زیادہ مشکل اور پیچیدہ تھی، جب اللہ اس کے کرنے پر قادر ہے تو تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا۔ پھر دوسرے رکوع میں یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا یہ سامان زیست، یہ زینت و آرائش بے مقصد نہیں بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت میں لگا رہا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اپنے رب سے ڈرنے والے اور جنہوں نے اپنے دل کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا ان کا ٹھکانہ بہشت ہے، جنت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا ٹھیک وقت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جب یہ لوگ قیامت کو آتا دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے یہ ابھی کیوں آ گئی؟ ابھی تو ہم نے دنیا میں ایک ہی شام اور ایک ہی صبح گزاری تھی کہ یہ قیامت جلدی سے ہر چیز کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بے شک دوستو، ہمارے رب کا کلام سچا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ڈیکلریشن آف رائٹس انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی، کہ اگر کوئی شخص کسی جائیداد میں کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت یا قانونی حق رکھتا ہے، کوئی قانونی حیثیت کا مالک ہے اور دوسرا شخص اس قانونی حیثیت یا اس قانونی حق سے انکار کرتا ہے یا انکار ہونے کا غالب امکان ہے، تو جو اگریوڈ پرسن ہے جس کے حق سے انکار کیے جا رہا ہے یا انکار کیے جانے کا امکان ہے، تو وہ شخص ڈیکلریشن آف رائٹس کے لیے کمپیٹنٹ کورٹ میں انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ڈیکلریٹری سوٹ فائل کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ڈیکلریشن آف سوٹس ڈسکریشنری پار ہے ایک کورٹ کی، اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے
اس وہ ہو نہیں سکتی ہے، اجرا نہیں ہو سکتا ہے، صرف یہ ڈیکلریشن ہے۔ اور یہ عدالت کا خالصتاً ڈیکلریٹری سوٹ میں ڈگری کا جاری کرنا اور اس ڈگری کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ بھی کروانا ہے، یہ معاملہ پیورلی ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ یعنی ڈگری کے اجراء کے لیے عدالت مکمل طور پر بااختیار ہے، البتہ ڈیکلریٹری ڈگری کا اجرا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو 2006 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے NLR 2006 SCJ پیج 604 اور 2014 میں اس بات کو رپیٹ کیا گیا 2014 PLC پیج 419 میں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ڈیکلریشن آف رائٹس جو ہیں یہ کوئی کسی شخص کا کوئی قانونی حیثیت یا قانونی حق ہے اور اس سے انکار ہو رہا ہے اور اس انکار کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے یا اس کا نقصان ہونے کا امکان ہے۔ تو جب وہ ڈیکلریشن آف رائٹس کے لیے عدالت میں آتا ہے، کو یہ عدالت کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ جو چاہے جیسا مناسب سمجھے فیصلہ صادر کر دے، ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ مدعی کے حق کو اگر عدالت پرکھتی ہے تو پھر وہ ڈیکلریشن آف رائٹ کی ڈگری صادر کر سکتی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم مزید دیکھنا چاہیں تو 1984 CLC پیج 796 ہمیں اس بات کی گائیڈ لائن دیتی ہے کہ جب کبھی بھی ڈیکلریشن آف رائٹس دعویٰ دائر کرنا ہے عدالت میں تو عدالت کی سب سے پہلی چیز یہ آئے گی کہ کیا اس شخص کا لیگل رائٹ تھا یا اس کی قانونی حیثیت ہے، اور وہ اس شخص کے خلاف ڈیکلریشن آف رائٹس کا سوٹ فائل کرے گا جو شخص اس کی اس قانونی حیثیت کو یا اس قانونی حق کو نہیں مان رہا، انکار کر رہا ہے۔ اب یہ کورٹ کی ڈسکریشن تو ہے، لیکن ضروری ہے کہ عدالت یہ دیکھے کہ کسی جائیداد میں واقعی جو مدعی مقدمہ ہے اس کے حقوق کو اس بنا پر خطرہ لاحق ہے کہ کوئی شخص اس کے ایسے حق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے یا انکار کرنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے۔ یعنی سیکشن 42 کی ایپلیکیبلٹی جو ہے، اس کا جو اطلاق ہے، اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مدعی ایک خاص قانونی حیثیت، ایک اسپیشل لیگل کریکٹر اور ایک لیگل رائٹ کسی جائیداد میں رکھتا ہے، اور پھر اس رائٹ کو جاری کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو PLJ 2001 سپریم کورٹ پیج 21 1996 CMR پیج 1804 ہمیں دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا 1996 CMR پیج
1804 میں کہ ڈیکلریٹری سوٹ کی ڈگری صرف اسی صورت میں صادر کی جائے گی جب ڈیفینڈنٹ پارٹی مدعی کے حق ملکیت یعنی اس کے لیگل کریکٹر یا اس کے لیگل رائٹ کو ماننے سے انکار کر رہی ہو یا ماننے کا غالب امکان ہو۔ NLR 2006 SCJ پیج 604 بھی اسی بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، لیکن ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے صاحب یاد رکھنا کہ سیکشن 42 یا سیکشن 43 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں جب بھی کبھی آپ ڈیکلریشن آف رائٹس کی بات کرتے ہیں اور سوٹ فائل کرتے ہیں تو جو ڈیفینڈنٹ پارٹی کے خلاف آپ آ گئے ہیں بطور پلینٹف کے، تو کسی بھی فریق کے لیے ڈیکلریشن آف رائٹس میں نیا حق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو پہلے سے حاصل شدہ لیگل کریکٹر ہے، جو پہلے سے حاصل شدہ لیگل رائٹ ان دا پراپرٹی ہے، اس کے بیانڈ نہیں جانا، کوئی نیا لیگل کریکٹر اسٹیبلش نہیں ہونا، کوئی نیا لیگل رائٹ اسٹیبلش نہیں ہونا، پہلے سے موجود لیگل کریکٹر کو یا لیگل رائٹ کو جسٹ ڈکلیریشن کی ڈگری دینی ہے، اور دیٹ از پیورلی ڈسکریشن آف دا کورٹ۔ اور اس ڈگری کو کیسے ایگزیکیوٹ کروانا ہے ہوتی تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو دیٹ از دا پیورلی ڈسکریشن آف دا کورٹ۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2014 PLC پیج 419 اور 2014 MLD پیج 993B میں آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ دوستو 2000 YLR پیج ہے 584، 2014 CLC پیج 248، یہ سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اس کے بعد 2013 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، 2013 SCMR پیج 877 میں، اور 2013 YLR پیج 1334 لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اسی بات کو 2002 SCMR پیج 326 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ 2008 YLR پیج 2388 بھی اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے۔ اب ایک کمپیٹنٹ سیول کورٹ جس میں ڈیکلریٹری سوٹ فائل کیا گیا ہے، وہ جو آلریڈی اس پارٹی کو حاصل شدہ لیگل کریکٹر یا لیگل رائٹ ہے، اس کی حدود سے باہر کوئی ڈیکلریٹری ڈگری جاری نہیں کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2008 SCMR پیج 456 اور ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ بعض اوقات کچھ ایسا رائٹ ہوتا ہے جو کہ دوسری پارٹی مان چکی ہوتی ہے اور قانونی اس کو حیثیت مل جاتی ہے، لیگل رائٹ اس کو مل جاتا ہے اس پارٹی کو، بعد میں اس کا تحفظ چاہیے ہوتا ہے، غالب امکان ہوتا ہے انکار کا، تو پھر بھی ڈیکلریٹری ڈگری جاری کی جا سکتی ہے۔ اس بات کی PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 66، NLR 2008 SCJ پیج 538۔ لیکن جب کبھی بھی آپ ڈیکلیریشن آف رائٹس کے لیے عدالت میں بطور مدعی آتے ہیں تو آپ کو اپنا دعویٰ اپنے سٹینڈنگز کے اوپر اپنے لیگل رائٹس کو اپنے ثبوتوں کے مطابق ثابت کرنا ہے، نہ کہ مدعا علیہ کی کسی کمزوری سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2007 CLC پیج 39،
PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 41، 2009 MLD پیج 262، 2013 YLR پیج 1044، 2013 CLC پیج 1171، 2013 CLC پیج 1004، 2013 CLC پیج 1902 اور 2013 CLC پیج 1834 اس بات کی ہمیں بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ڈیکلیریٹری ڈگری کا مقصد کسی فرد کی، کسی شخص کی جائیداد پر حق یا اس کی قانونی حیثیت کو واضح اور شک و شبے سے بالا تر کرنا ہے۔ ڈیکلیریٹری ڈگری کو نیا رائٹ پیدا ہی نہیں کرتی، بلکہ پہلے سے موجود حق کو دوام استحکام دیتی ہے۔ ڈیکلیریٹری ڈگری کے ذریعے ایک مدعی پارٹی کا پہلے سے موجود جو لیگل حیثیت ہے، جو لیگل رائٹ ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں مدعا علیہ کو کچھ ادا بھی نہیں کرنا پڑتا، یعنی وہ رائٹ رکھتا ہے اور وہ اس رائٹ کو ڈکلیئر کرواتا ہے۔ مثلا علی ایک زمین کا مالک ہے جو اس کے محلے کے لوگ ہیں، وہ علی کی پراپرٹی کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب علی کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ پراپرٹی علی کی ہے اور وہ لوگوں نے رستہ بنا لیا ہے، تو یہ معاملہ کیا کرے گا؟ علی کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو علی کیا کرے گا؟ سوٹ فار ڈیکلیریشن آف رائٹ فائل کرے گا کہ میں اس پراپرٹی کا قانونی مالک و قابض ہوں، اور گاؤں کے جو دوسرے علاقے کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی استحقاق، کوئی رائٹ اس پراپرٹی پہ نہیں ہے کہ انہوں نے رستہ بنا لیا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2013 YLR 2500، 2013 CMR پیج 297، 2014 YLR پیج 403، 2010 SCMR پیج 171، 2013 CMR پیج 299، 2002 CMR پیج 1330، 2013 CLC پیج 1767، 2013 CLC پیج 754 اور 2013 MLD پیج 111، ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے، 2012 MLD پیج 439 اور اس کے علاوہ 2014 YLR پیج 293 اور 2014 CLC پیج 77 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ سیکشن 42 کے تحت پلینٹیف کی جو قانونی لیگل کریکٹر ہے اور اس کا جو لیگل رائٹ ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور جہاں کسی قانونی حق یا قانونی حیثیت کا مطالبہ نہیں کیا گیا تو دین میرے دوست یاد رکھیے گا کہ ڈیکلیریٹری سوٹ مینٹینیبل نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ڈیکلیریشن آف رائٹس کی ڈگری جاری کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا ڈیکلیریٹری سوٹ جس میں یہ کہا جائے کہ فلاں جو اتھارٹی ہے اس کی طرف سے جاری کردہ یا نافذ کردہ کوئی آرڈیننس ہے، کوئی لوکل لیول کے اوپر لوکل باڈی لیجسلیشن ہے، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہم جس کو کہتے ہیں، اس کے اختیارات سے بڑھ کر ہے، تو بھئی یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک باقاعدہ پروویژن آپ کو 199 کی موجود ہے
ڈیکلیریشن آف رائٹ صرف اور صرف پہلے سے حاصل شدہ قانونی حیثیت اور قانونی حق کو سیکیور کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ آپ دائر کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ تو رہے ہیں کہ گورنر یا صدر کے پاس اختیار نہیں ہے اپنے اختیارات سے بیانڈ جو کہ یہ لیجسلیشن یا یہ آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ تو چونکہ اس دعوے میں نہ تو جائیداد پر کسی حق کا کوئی مطالبہ کیا گیا ہے، نہ کسی فرد کی کوئی لیگل کریکٹر کا استقرار کیا گیا ہے، تو پھر ایسا دعویٰ کبھی بھی مینٹینیبل نہیں ہوگا۔ ہمیشہ وہاں پہ مینٹینیبلٹی آئے گی جہاں پہ آلریڈی ایگزسٹنگ لیگل رائٹ یا لیگل کریکٹر کو ڈکلیئر کروانا ہوتا ہے۔ یعنی ڈیکلریٹری سوٹ کو فائل کرنے کی اتھارٹی جو ہے، جو لوکو سٹینڈائی ہے، وہ ایسے شخص کے پاس ہے جو کہ لیگل کریکٹر رکھتا ہو، جس کی کوئی قانونی حیثیت ہو اس کاز آف ایکشن کے ساتھ، اس جائیداد متداویہ کے ساتھ، یا جس کو کسی جائیداد میں کوئی حق حاصل ہو۔ اور سیکشن 42 کے تحت جب بھی آپ ڈیکلیریشن آف رائٹس کا سوٹ فائل کرتے ہیں تو ہمیشہ ایسے شخص کے خلاف سوٹ فائل کیا جاتا ہے جو کہ مدعی کے قانونی لیگل کریکٹر ہے یا لیگل رائٹ ہے اس سے انکار کرتا ہے یا انکار کرنے سے کوئی غرض رکھتا ہے۔ اب ہم اگر اسینشیلز کنڈیشنز کی بات کریں صاحب، تو ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا مدعی کا دعویٰ جو ہے، ڈیکلیریٹری سوٹ جو ہے، بظاہر جائز حق پر مبنی ہے یا نہیں ہے، لیگل رائٹ ہے یا نہیں ہے، لیگل کریکٹر ہے یا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایکوٹی کی ایک بنیاد ہے کہ ہی ہو سیکس ایکوٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈس۔ جو شخص بھی ایکوٹی کا طلبگار ہو اس کا اپنا دامن صاف ہونا چاہیے۔ مدعی جائز حق پر ہے تو دین تو وہ ڈیکلیریٹری سوٹ کے لیے آ سکتا ہے، اور اگر مدعی ہی حق پر مبنی دعوی حق لیگل رائٹ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے حق میں ڈیکلیریشن آف رائٹس کی ڈگری جاری کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات لازمی ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کے وقت مدعی کی جو قانونی حیثیت مدعی کو حاصل ہو، یعنی انٹائٹل ٹو دا لیگل کریکٹر مدعی کے پاس ہو، جائیداد میں کوئی حق ہے، اس کی قانونی کوئی حیثیت ہے۔ مدعی کے پاس کوئی قانونی حیثیت یا ایسا حق کے جائیداد ہے جس کے کھو جانے سے یا ضائع ہو جانے کا امکان غالب ہے۔ اس کے بعد مثلاً ایک خاتون جو کہ کمبائن فیملی سسٹم میں رہتی ہے، اس بیوہ نے اپنے مرحوم خاوند کے بیٹے کو منہ بیلا بیٹا جو ہے متبنہ ڈکلیئر کر دیا، اور بعد میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی آخر کار اس بیوہ نے یہ پلی لی ہے کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، میرے خاوند کا نہیں ہے،
اس کی پہلی شادی سے بھی نہیں ہے بلکہ لے پالک تھا یا منہ بولا بیٹا تھا۔ تو پھر بات چلی جاتی ہے کہ کیا اس کو لیگل کریکٹر حاصل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ مدعی کو قانونی حیثیت یا جائیداد میں لیگل رائٹ حق حاصل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس حق کو، اس لیگل کریکٹر کو ڈکلیئر کروا سکے۔ یعنی لیگل رائٹ وہ حیثیت، وہ کردار جو قانون کی نظر میں وہ رکھتا ہے۔ اور جہاں تک پر معاملہ رائٹ ایز ٹو پراپرٹی کا معاملہ ہے تو کسی سبجیکٹ میٹر، کسی موضوع مقدمہ جو جائیداد ہے اس میں کوئی حق کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی مخصوص جائیداد میں ایک انفرادی حق ہے، نہ کہ ایسا حق جو کہ مشترکہ طور پر دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہے۔ یعنی ایکسکلوزیو رائٹ، لیگل رائٹ اس کا ہونا چاہیے، اور مدعی کو جو حق حاصل ہو، جو اس کی حیثیت ہو، اس کی نفی سے بچنے کے لیے وہ ڈیکلریشن آف رائٹس کا سوٹ فائل کر رہا ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس لیگل رائٹ یا لیگل کریکٹر ہے تو دین تو میرے دوست ڈیکلریشن آف رائٹس میں آ سکتا ہے اور اس کو ریلیف مل سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جو مدعا علیہ ہے وہ مدعی کے لیگل کریکٹر کو یا لیگل رائٹس کو ڈینائی کر رہا ہو یا ڈینائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، غرض رکھتا ہو۔ اور ڈیفینڈنٹ پارٹی کے ڈینائی کرنے سے، انکار کرنے سے پاسبلٹی آف ڈیمیج اینڈ پاسبلٹی آف انجری موجود ہو، حقیقی نقصان ہونے کا خطرہ ہو، دین اہم بات یہ ہے کہ یہ بات دیکھنا ہے کہ آیا مدعی جو ہے وہ ڈیکلیریشن آف رائٹس کی ڈگری لینے کا مجاز ہے، استحقاق رکھتا ہے یا نہیں ہے، اور مدعی اس کاز آف ایکشن یا اس ڈیکلیریشن آف رائٹ سے متعلقہ کوئی دیگر دادرسی حاصل تو نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی یہاں پہ دیکھی جائے گی۔ اب ڈیکلیریشن کے اوپر ایک پابندی اور ایک بار لگا دیتی ہے سیکشن 42 کہ لیکن کوئی عدالت ایسا ڈیکلیریٹری ڈگری جاری نہیں کرے گی جب مدعی دعوے کے اندر محض ڈیکلیریٹری ڈگری کے علاوہ مزید داد رسی طلب کرنے کا اہل ہو اور وہ اس کو ریلنکوش کر دے، اور اس کو وہ اومٹ کر دے، اس کو وہ ترک کر دے۔ یعنی یہ بات، یہ جو بار ہے، یہ جو حد ہے، یہ اس اصول پر مبنی ہے کہ اگر ڈیکلیریٹری ریلیف کے علاوہ مدعی کوئی داد رسی اس جائیداد میں مزید طلب کرنے کا اہل ہو، یعنی طلب کر سکتا ہو، تو اس کو ڈیکلیریٹری ڈگری کے سوٹ کے ساتھ ساتھ ایسی مزید داد رسی بھی ریلیف بھی طلب کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرنا ترک کر دے، اومٹ کر دے، تو عدالت اس کے حق میں محض ڈیکلیریٹری ڈگری صادر نہیں کر سکتی۔ دین
یاد رکھیے گا، ایسی داد رسی جو کہ وہ طلب کرنے کا اہل تھا لیکن اس کو omit کر گیا ہے، ایسی داد رسی خواہ مستلزمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ طلب کر سکتا تھا لیکن اس نے کیا نہیں ہے، قانون اس حد تک بار کر دیتا ہے کہ دعویٰ مینٹینیبل ہی نہیں رہتا۔ جس کے اوپر 1987 CLC پیج 1366 میں اور 1987 CLC پیج 1653 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد مزید اس پہ آپ کچھ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو PLD 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 140، 2013 SCMR پیج 868، 2009 MLD پیج 262، PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 41، PLJ 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 116، 2009 SCMR پیج 114۔ اور لیگل کریکٹر رکھتے ہوئے مزید داد رسی کا اہل تھا لیکن نہیں مانگی، omit کر گیا، then سوٹ فار ڈیکلریشن اپنی قانونی حیثیت ہی کھو دیتا ہے۔ 2019 کے اندر ایک لینڈ مارک ججمنٹ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی رپورٹڈ ہوئی ہے، ضرور دیکھیے گا، 2019 YLR پیج 305۔ اس سے پہلے 2007 SCMR پیج 118، PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 66 اور NLR 2008 SCJ پیج 538 اور PLJ 2008 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 820، 2007 CLC پیج 39 اور 2019 کی ہی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ابھی چند دن پہلے ہی سامنے رپورٹڈ کیس ہوا ہے، 2019 YLR پیج 401 اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور یہ ری وزٹ کیا گیا اسی کیس کے اندر 2007 CLC پیج 8 کو اور PLD 1971 سپریم کورٹ پیج 362 کو۔ اب بات ہے کہ ڈیکلیریٹری سوٹ کے اندر عدالت کو ڈسکریشنری پارس حاصل ہوتے ہیں، یعنی مکمل طور پر عدالت کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر مناسب خیال کرے تو استقرار یا ڈگری صادر کر دے، اور اگر اس کی نظر میں دعویٰ اسٹرانگ فوٹنگز پر نہیں ہے دین اس کے پاس ڈسکریشن ہے کہ وہ ڈیکلریشن کی ڈگری جاری نہ کرے، ناکام کر دے اس مدعی کو۔ ڈیکلریشن ٹوٹلی ڈسکریشن آف کورٹ ہے، قانون اسے کسی طرح بھی پابند نہیں کرتا۔ سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 عدالت کو مکمل ثوابدیدی اختیار گرانٹ کر دیتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو مل جائے گی PLD 1971 لاہور پیج 989 میں اور 2008 YLR پیج 2388، 2011 YLR پیج 323، 2014 MLD پیج 44، 2016 MLD پیج 407 اور 2008 CMR پیج 456، 2016 YLR پیج 302۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں ڈیکلیریٹری
ڈگری جو ہے ڈیکلیریشن کی ریمیڈی جو ہے وہ اویل نہیں کی جا سکتی، اور اگر وہ عدالت میں سوٹ فائل بھی ہوتا ہے تو قطعی صورت ریلیف نہیں ملے گا۔ کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کے خلاف اگر ڈیکلیریشن آف رائٹ میں آپ آتے ہیں، مینٹینیبل نہیں ہے۔ اگر پلینٹف کوئی نامناسب فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ڈیکلیریشن آف رائٹ سے، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اگر کسی اپریہنشن کو لے کے وہ پریشان ہو رہا ہے اور موقع کے اوپر وہاں پہ حالات و واقعات ہی اس بات کو انڈیکیٹ نہیں کر رہے ہیں، یا مدعی جو ہے وہ مدعا علیہ کے خلاف جب ڈیکلیریشن آف رائٹس کو ڈکلیئر کروائے گا تو ڈیفینڈنٹ پارٹی کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے، یا بعض اوقات عدالت جب یہ دیکھے کہ تمام نیسیسری پارٹیز جو ہیں وہ تو اس سوٹ کے اندر ان کو پارٹی ہی نہیں بنایا گیا، دین عدالت کیا کرے گی صاحب؟ اس سوٹ کو خارج کر دے گی، ڈسمس کر دے گی۔ اس کے بعد اگر مناسب داد رسی کہیں اور سے مل سکتی ہے تو پھر بھی ڈسکریشن آف کورٹ ہے، مقدمے کو خارج کر دے۔ اس بات کے اوپر 1982 SCMR پیج 1178، 2003 MLD پیج 1485، 2000 YLR پیج 28، NLR 1998 CLJ پیج 94، 2012 SCMR پیج 930، NLR 2000 SCJ پیج 286، PLD 1987 سپریم کورٹ پیج 93، اور 2016 CLC پیج 714 اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹیشن فراہم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سوٹ کی کورٹ فیس کی بات کریں، اگر ڈیکلیریٹری سوٹ بے سے حاصل ہونے والے حق، رہن سے حاصل ہونے والے حق، گفٹ سے حاصل ہونے والے حق، یا ایکسچینج آف پراپرٹی سے حاصل ہونے والے حق سے متعلق ہے تو پھر مالیت جائیداد کے اوپر کورٹ فیس کا تعین ہوگا۔ دیگر کوئی بھی حالات ہیں تو دین سیکشن 74C جو ہے کورٹ فیس ایکٹ 1870 وہ اپلائی ہوگا، یعنی مدعی اپنی متعین کردہ مالیت کے اوپر کورٹ فیس لگا دے۔ کوئی بھی کہے کہ جی کورٹ فیس مالیت جو ہے بغرض سماعت مقدمہ 500 روپے بنتی ہے، صرف جب معاملات ایسے رائٹس جو کہ بے سے، مورٹگیج سے، ایکسچینج سے، گفٹ سے انفر کر رہے ہیں، دین ادروائز 74C کے تحت اپنی مرضی سے آپ لگا دیجیے گا کورٹ فیس۔ اس بات کو 2007 CLC پیج 36 میں انٹرپریٹ کیا گیا، اور اس بات پہ PLD 1985 لاہور ہائی کورٹ پیج 112، PLJ سپریم کورٹ پیج 118، 1980 CLC پیج 1878، 2008 MLD پیج 546 جو ہے وہ اسی بات کے اوپر انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لمیٹیشن کو چھیڑنا چاہیں تو ڈیکلیریٹری سوٹس کی لمیٹیشن کے اوپر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے، جس کی میعاد کاز آف ایکشن اکرو ہونے سے لے کے 6 سال 6 ایئر ہے۔ 6 سال کے بعد ٹائم بار۔ اس بات پہ PLD 2003 سپریم کورٹ پیج 632 اس بات پہ انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا
اگر آپ کوئی دھوکے فریب کے اوپر کوئی کاز آف ایکشن اکرو ہو گیا ہے تو پھر دھوکے فریب کے علم ہونے کے بعد لمیٹیشن شروع ہوگی، اور پھر بات چلی جائے گی کہ لمیٹیشن از دا مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ، جو کہ پی ایل جی 2007 کراچی ہائی کورٹ پیج 32 میں، 2007 ایس سی ایم آر پیج 262 میں، پی ایل ڈی 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج 257 میں، 2001 سی ایل سی پیج 1431 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے جو پچھلے دنوں ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ بھائی جب بھی وراثت کے معاملات میں ڈیکلریشن کی بات آ جائے تو کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، وراثت کے لیے کوئی میعاد نہیں ہے، جب بھی آپ آ جائیں۔ اس بات کے اوپر 2000 سی ایل سی پیج 1018، 2005 سی ایم آر پیج 1574 اور 2008 وائی ایل آر پیج 2284 میں، اس کے بعد کو شیئرر کے خلاف لمیٹیشن جو ہے وہ مکس کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا کے طور پہ آئے گی، کوئی متعین نہیں ہوگی۔ اس بات کو پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ پیج 95 اور 2007 وائی ایل آر پیج 2382 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیفرنٹ آسپیکٹ سے سوٹ فار ڈکلیریشن کے مختلف لیگل ایشوز پہ اگر ہم آتے ہیں تو وہ معاملات تھوڑے سے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کو ٹائم ملتا ہے تو بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم لا آف انہیریٹنس کو اور سکسیشن کو ڈسکس کرتے رہے اور کرتے کرتے اب جہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ مزید کی اہم کسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے مختلف جو پریپوزیشنز ہیں وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔